میں شمائلہ بطول اور پروگرام ہے یو آسک فار اٹ. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صداقت علی، ندیم نور صاحب اور مس شانزہ ملک. سر، ہمیں ایک فادر نے ای میل کیا اپنا مسئلہ، اور انہوں نے آپ کی رہنمائی چاہیے. میں چاہوں گی کہ پہلے ہم اس کو پڑھ لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صداقت. میں ایک نامور خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. لوگ ایسی زندگی کے خواب دیکھتے ہیں. مجھ سے پوچھیں تو ہمارا گھر دکھی انسانوں کا ڈیرا ہے. نشے کی بیماری نے ہمارے گھر کو ٹکڑوں میں بدل دیا ہے. ہر دن دنگا فساد اور ہر رات آنسوؤں کی برسات ہے. ہر کوشش کے باوجود ہم 26 سالہ بیٹے کو نشے کی دلدل سے نہیں نکال سکے. پڑھنے کے لیے باہر بھیجا تھا، وہ گل سڑ کے آ گیا. 4 سال سے گھر میں ایک جنگ چل رہی ہے. دیکھو تو بھوتنا نظر آتا ہے. کتنی بھی اچھی نیت سے بات کریں وہ الزامات کی بوچھاڑ کر دیتا ہے. ہم لاکھ دفاع کریں بات تصادم پر ہی ختم ہوتی ہے. حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ کئی دن چپ لگ جاتی ہے. ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے. ہمارے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے. وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے. ہمیں بھی وہ اپنا نہیں، کوئی پرایا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ نشے کی بیماری کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہے. میں تو روگی ہو گیا ہوں. ساری زندگی لوگ مجھ سے رہنمائی لیتے رہے. آج خود مجھے مشورے کی ضرورت پڑ گئی ہے. پلیز میری مدد کیجیے. جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مشورہ کرنا کوئی کمزوری کی نشانی ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت ضروری چیز ہے ہماری زندگی میں. لہٰذا اس معاملے میں شیم کا جو تصور ہے اس سے ذرا نکلنے کی ضرورت ہے. تو ہم تو اکثر ویسے بھی کہتے ہیں کہ گھر میں کسی پیارے کی علتوں کا سامنا ہو، یا خاص طور پر اگر نشے کی بیماری ہے، تو اگر اس کا کوئی نیا نام رکھنا ہو تو وہ تصادم ہوگا. کیونکہ جس گھر میں نشے کی بیماری آئے گی وہاں بہت فساد ہوگا. دوسری بیماریوں میں عام طور پر فیملیز کے اندر پیار بڑھ جاتا ہے، اتحاد بڑھ جاتا ہے. جیسے خاندان میں کسی بزرگ کو اگر ہارٹ اٹیک ہو تو ساری اولاد جو ہے اپنے اختلافات بلا کے اپنے والد کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. لیکن نشے کی بیماری ایک ایسی بدقسمت بیماری ہے کہ جس میں ایک دم سے خاندان میں بھونچال سا آ جاتا ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ غم و غصے سے آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے مثال یاد آتی ہے کہ جو مرغیاں ہوتی ہیں عام طور پر، جو خاص طور پر زیادہ انڈے دینے والی مرغیاں ہیں، وہ ٹھنگے بہت مارتی ہیں. تو پھر جو پولٹری والے ہیں عموماً ان کی چونچیں کاٹ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے چونچیں کاٹنے سے ان کا جھگڑا تو نہیں ہوتا یا وہ ٹھنگے تو نہیں مارتی، لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے، یعنی انڈے دینے کا جو معاملہ ہے، اس میں بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے. فیملیز میں بھی جب نشے کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت جھگڑا فساد ہوتا ہے، تو مریض یا فیملی ممبرز جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نتیجے میں کوئی فساد کرتا ہے اور کسی کو چپ لگ جاتی ہے. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں 1 سال سے زیادہ عرصے تک نشے کی بیماری میں مبتلا بیٹے کا اپنے والد سے کبھی آمنا سامنا ہی نہ ہوا. آئی تھنک ان کو سوٹ کر رہا ہوگا نا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو بہت تکلیف ہوتی ہے بیٹے کو دیکھ کے، تو وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سامنے نہ آئے. وقتاً فوقتاً جب پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے تو پھر دھمکیاں دینا یا برا بھلا کہنا، اور اس کے بعد جو ہے ندامت کا احساس ہونا، اور پھر کوئی فیورز دینا، ان سب چیزوں کو ہم انیبلنگ اور پرووکنگ کے انڈر سمجھتے ہیں. یہی وہ 2 چیزیں ہیں جن کے اوپر نشے کی بیماری پلتی ہے. اکثر اہل خانہ اس سے 2 باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ تم نشہ چھوڑ دو، دوسرا یہ کہ تم نشہ کم کرو. اب ان دونوں باتوں پہ عمل کرنے کے لیے اس کے پاس جو ول پاور ہے وہ مریض کے پاس دستیاب نہیں ہوتی. لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 باتیں نہ کہی جائیں بلکہ اسے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا جائے. دوسری ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ مریض اگر نشہ چھوڑ دے تو اہل خانہ کا مسئلہ ان کے خیال میں حل ہو جاتا ہے، لیکن خود پیشنٹ کے لیے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے بحران پیدا ہو جاتا ہے.
کیونکہ جو ہی وہ نشہ چھوڑتا ہے تو ابتدائی چند دن میں تو بڑی شدید تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایک سلگن سی چلتی رہتی ہے، موڈ ڈاؤن رہتا ہے، خالی پن محسوس ہوتا ہے، توانائی محسوس نہیں ہوتی، وہ عضو معطل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم ایک لفظ کے طور پر اگر کہیں تو یہ پُش مردگی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہ آدھا زندہ اور آدھا مردہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پر فیملی کو اتنے حساس موضوع پہ بات کرنے کی کوئی تربیت حاصل نہیں ہوتی، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کیا جائے۔